بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی فتاوی ابی اللیث خف بطانة ساقه من الكرباس فدخل في جوفه ماء نجس فغسل الخف ودلكه باليد ثم ملأ الماء الخف ثلاثا فأحرقه إلا أنه لم يتهجأ له عصر الكرباس فقد طهر الخف. فتاوی ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ میں یہ مسئلہ ہے کہ موضع ہے مولوی ملازم حسین کا کہ اس کی پنڈلی کے اندر جو اندرلا حصہ ہے اوپر جو موضع ہے، علامہ حلبی فرماتے ہیں یہ پنڈلی کا ذکر اتفاقی ہے، مراد یہ ہے کہ موضع کے اندر کپڑا لگا ہوا ہے، موضع کے کرباس پہ کپڑا لگا گیا، مقصد یہ ہے موضع کے اندر کپڑا ہے، اب گرم تھی وے، اچھا جی، تو ہوا یہ بس داخل ہو گیا موضع کے اندر ماء نجس، پانی نجس، کل سمجھیے۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ اسی طرح واقعہ ہے اس کتاب کے تمام نسخوں میں کہ فی جوف ہی یعنی فی اندر ہی بات نہیں، مجھے اندر کیا ہو گیا کیڑا، لیکن کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں وہ شے جو فتاوی جو نقل کر کے لے آندا ہے نا فتاوی ابو لیث، اس کو ہم اس میں دیکھا ہم نے کہ فتاوی کے نسخوں میں اور فتاوی کے علاوہ جو اور کتابیں ہیں ان میں یہ جو مسئلہ لکھا ہوا نا جو بیان ہو رہا ہے ابھی، اس میں یہ ہے کہ موضع ہیں من فی خروق ہی، یہ لفظ ہیں کہ داخل ہو گیا فی جوف ہی، نہیں داخل ہو گیا فی خروق ہی، کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، جو موضع اتنے سوراخ ہیں جو مسح کو ماننے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، تو ان سوراخوں سے نا پانی اندر داخل ہو گیا، وہ صحیح و صحیح یہی ہے، کیونکہ مراد یہ ہے کہ جب نجاست پہنچی موضع کو اور نفوذ کر کے اس کے اندر کی جانب اس کے پھٹنوں سے، سمجھ آئی ہے، وگرنہ یہ جو متن کی عبارت ہے نا اس عبارت سے تو وام پڑتا ہے کہ نجاست داخل ہو گئی ہے موضع کے باطن میں اور نہیں پہنچی اس کے زہر کو، حالانکہ یہ تو نہیں ہو سکتا جی، کہ ہو سکتا ہے وہ تین جی وہ تو اتلے پاسے چھک کے وچ پا دیتی گندا پانی انجی بن سکتا ہے نا، تو یہ تو بے وقوفی ہے نا، تو لہذا خام خواہ جڑا وہ بتانت والے پاسے پانی پہنچیا کنج پہنچیا، کوئی چھوٹے چھوٹے سوراخ نے جی انہاں چ پانی پہنچیا، گل سمجھیے، تو اے مطلب ہے فاہے یا غیرو، تو یہ گل صحیح نہیں، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ تصحیف ہے، تصحیف آندے نے بھی غلطی ہو گئی لکھنے وچ، بے لفظ پامنا ہو رہا ہے تے پے ہو گیا، پامنا کیا ہے فداخل فی خروق ہی، تے لکھی کی گیا ہے اینو آندے نے تصحیف، گل سمجھے کیا آندے نے لفظ ایکو جائے تے او بے غلطی لگ گئی، الٹ ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ موضع کو چھوٹے چھوٹے زخم ہیں تو اس کے پانی نجس اندر داخل ہو گیا، نجس پانی حتیٰ کہ نجس ہوگی کرباس بھی، جی میں موضع باہروں پلید ہویا ایویں اندروں میں وہ جڑا کپڑا ہے وہ بھی پلیت ہو گیا، پس دویا مولوی بلال نے موضع کو اتار کے اور ملا موضع کو ہاتھ کے ساتھ دو سوت ملے سو، پھر بھرا مولوی بلال نے پانی موضع میں 3 مرتبہ اور انڈیل دیا اس پانی کو 3 مرتبہ، پانی بھریا پھر ڈولیا، بھریا پھر ڈولیا، بھریا پھر ڈولیا، مگر یہ کہ تحیّن تیار ہونا ممکن ہونا، مگر یہ کہ نہیں ممکن مولوی بلال کے لیے اندر کے کپڑے کو نچوڑنا، کیونکہ وہ نال سیتا ہے جی وہ وکھرا کر کے نچڑیندہ نہیں،
ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜ਼ਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਚੋੜੀ ਦਾ ਉਂਝ ਨਚੋੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਗਈ تو پس تحقیق پاک ہو گیا موضع صرف جریان ما ظاہراً و باطناً کے ساتھ، کل سمجھیا؟ اور نئی شرط اس میں یعنی پاک ہونے میں موضع کا نچوڑنا اور نہ روئی کا نچوڑنا باوجہ مشکل ہونے اس کے، کل سمجھیے؟ قیاس کرتے ہوئے اگلے مسئلے پر جو بستر کا مسئلہ آ رہا ہے ان قریب انشاءاللہ تعالی۔ اور فتاوی ابو لیث سمرقندی میں ہے موضع کے اندر کے بطانت و ساک ہی کہ اس کی پنڈلی کی بطانت اندر والا حصہ تو گشارے کی فرمایا بے ایک قید اتفاقی ہے، مراد ہے بے موضع دے اندرلے پاسے کہ چلو جی کہ اس کی پنڈلی کی بطانت کرباس سے ہے، مطلب کپڑا لگا کہ لگا جا اے میرا مطلب پس داخل ہو گیا، او مانا کرو نا فی جوفی دی بجائے فی خروق ہی، پس داخل ہو گیا موضع کے خروق میں، خروق جمع خرق بنی پھٹنا، کیا داخل ہو گیا مائے نجس، تاکہ نجس ہو گیا کپڑا بھی، بیدہ کی مطلب جی میں موضع نجس ہوا باہروں میں وہ بھی ہو گیا، پس دھویا اس نے موضع کو اور ملا اس نے موضع کو ہاتھ کے ساتھ، پھر بھرا اس نے پانی موضع میں 3 مرتبہ اور بہا دیا اس نے پانی کو، مگر یہ کہ نہیں آسان اس کے لیے نچوڑنا کپڑے کا، بس تحقیق پاک ہو گیا موضع۔ اور فتاوی ابی لیث سمرقندی میں ہے موضع اس کے پنڈلی کی بطانت کرباس سے ہے، بس داخل ہو گیا موضع کے خروق میں مائے نجس، پس دھویا اس نے موضع کو اور ملا اس نے موضع کو ہاتھ کے ساتھ، پھر بھر دیا پانی کو موضع میں 3 مرتبہ اور اڈیل دیا پانی کو، مگر یہ کہ نہیں آسان اس کے لیے کرباس کا نچوڑنا، بس تحقیق پاک ہو گیا موضع۔ اور فتاوی ابو لیث میں ہے کہ موضع اس کی پنڈلی کی بطانت کرباس سے ہے، بس داخل ہو گیا اس موضع کے خروق میں مائے نجس، حتیٰ کہ نجس ہو گیا کپڑا بھی، پس دھویا اس نے موضع کو اور دلک کیا اس نے ملا اس نے موضع کو ہاتھ کے ساتھ، پھر بھرا پانی موضع میں 3 مرتبہ اور بہا دیا اس نے پانی کو، مگر یہ کہ نہیں آسان اس کے لیے نچوڑنا کپڑے کا، پس تحقیق پاک ہو گیا موضع۔ ارا کا یوری کو ہے نا تے ہاں زیادہ ہے نا پڑھا جنا احرا کا یوری کو جی۔ وروي عن ابي القاسم السفاري رحمه الله تعالى انه قال في رجل يستنجي ويجري ماء استنجائه تحت رجليه وليس بخفيه خرق له ان يصلي مع ذلك الخف لأن شان بالماء الأخير يطهر الخف۔ اور روایت کی گئی ہے حضرت ابو القاسم صفار رحمہ اللہ سے یہ بات کہ حضرت نے فرمایا رحمہ اللہ نے رجل کے بارے میں کہ استنجا کر رہا ہے اور جاری ہو گیا اس کے استنجے کا پانی اس کے پاؤں کے نیچے سے،
بغیر اس کے کہ صفائی کرتا وہ ان دونوں کے نیچے کی ہے، مطلب ہے کہ اونچی اونچی جگہ بہندا، اور حالت یہ ہے کہ وہ متخفف ہے، اس نے موزے پہنے اور ننگے پیر ہوں تو وضو کرنا جا کے پیر دھو لے، ایسی گل مکی، اس نے کیا ہے موزے پہنے موزے پہنے ہوئے، پس پہنچا وہ استنجے والا پانی موزے کے نیچے، اور حال یہ ہے کہ نہیں ہے اس کے موزوں میں پھٹن، کیونکہ پھٹن ہوئی تو پانی اندر بڑھ جانا، یعنی پس نے نفوذ کیا اس پانی نے خفین کے بطانت کی طرف، تھلے تھلے لگا بار بار، تے اے جڑا بندہ ہے نا جی، جس لئے استنجا کر کے اٹھیا ہے تے اگوں اس نے وضو کیتا تے موزیاں تے مسح کیتا، آندے نبی اندے موزے پاک نے، اندے کیویں جائزہ اس کے لیے یہ کہ نماز پڑھے انہی موضوع کے ساتھ، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ شان یہ ہے مائے اخیر کے ساتھ استنجے کے ماء سے پاک ہو گئے موزے بھی تابع کرتے ہوئے، جیسا کہ پاک ہو گئی استنجے کی جگہ استحساناً۔ استنجے والی جگہ میں تو گندی ہے ہی نا، وہ پانی پا کے دھو لئی نا، وہ پہلا پانی ڈگا تے پلیت ہے تے پچھلا پانی تیسرا چوتھا جڑا پانی ڈگدا گیا، جس لئے استنجا گاہ جو پاک ہوئی تے پھر جڑا پانی ڈگا ہو تو پاک ہے، تے ایویں پھر پیراں تھلوں میں گندگی نکلتی گئی جی، تھلوں میں نکلتی گئی جی گندگی، سمجھ آئیے؟ یعنی بزرگاں یہ گل فرمائی ہے، انج بندے نو شک پہ جانا بھی تھلوں جڑا موزے دھو لواں جی ہوں، لیکن اگر نہیں نہ دھوتے یہ پانی تھلوں نکل گیا ہے تو کی ہو گئے نے؟ موزے پاک ہو گئے نے۔ مقصد اے بھی کیوں بھائی؟ لِضرورت، بوجہ ضرورت کے اور عموم بلوا کے، کیونکہ ہر بندے نو تو مطلب ہے کہ وٹے روڑے نہیں نہ لبدے جی، مسئلہ تو او شریعت نے کرنا نا جڑا ہر تھان تے ہر بندے دی ضرورت پوری کرے جی، لہذا اگر اس نے پانی نال استنجا کیتا ہے تو کی ہویا؟ ہاں پانی تھلے گزرا تے گل سمجھی کہ ہو گئے پاک۔ خاص کر کے جل کھالیاں تے یا نہراں تے بہ کے استنجا کردے نے بندے جی، ہاں اوتھے رکھے نے وٹے بنائے نے استنجے خانے ہیں، یہ تھلے بند ہیں نا، صرف پیر ذرا کھلے کر کے پانی نہ پوے تو پیر تو سکدا نا کہ کوئی نہیں، وہ پانی مڑ کے تھلوں نکلدا بھی پیا جی، لہذا وہ جڑے یہ تو موزے آ گئے تے ہن جُتی تسی فرض کرو بھی وہ پانی اگر استنجے والا جُتی تھلے ڈگ گیا تو مڑ کے اگر دوجا بھی ڈگنا ہے نا تے لہذا جُتی تھلوں کی ہے، اے مقصد ہے۔ تے ولما کانا ہوا کیسے نا جی بے خرق نہ ہو ہیں، جب ولما کانا فی قول ولیسا بخفیہ خرق اشارہ، طرف اس بات کے کہ اگر ہوا خرق تو نہ ہوگا حکم اس طرح، نہ ہوگا حکم اس طرح نہ ہوگا، سمجھیا؟ لیکن ملتقات میں آگے جزی آ رہی ہے، اور روایت کی گئی ہے حضرت ابو القاسم صفار رحمہ اللہ سے یہ بات آپ نے فرمایا رجل کے بارے میں کہ استنجا کر رہا ہے اور جاری ہے پانی اس کے استنجے کا اس کے دونوں پاؤں کے نیچے سے، انہیں کی کہتے ہیں موزے پائے نے، کی پائے نے؟ خلاصہ یہ ہے کہ وہ پلیت پانی موزیاں دے تھلے لگدا پہ، اور حال یہ ہے کہ نہیں ہے اس کے موزوں میں پھٹنا، یعنی پانی موزیاں دے اندر نہیں جا رہا، اندر ہو نہیں جا رہا، تو جائز ہے اس کے لیے کہ نماز پڑھے ان موضوع کے ساتھ، اس لیے کہ یہ موضوع پاک ہیں، اس لیے کہ شان یہ ہے آخری پانی کے ساتھ استنجے کے پانی سے
پاک ہو گیا موضع بھی تابع کرتے ہوئے، جس طرح استنجے والی جگہ کے ہو گئے. اسی طرح ہاں اور روایت کی گئی ہے ابوالقاسم صفار رحمہ اللہ تعالی سے، جو استنجا کرنے والا ہے اور جاری ہو گیا پانی اس کے استنجے کا اس کے دونوں پاؤں کے نیچے، اور حال یہ ہے کہ نہیں ہے اس کے موضوع میں پٹن، تو جائز ہے کہ نماز پڑھے اس موضع کے ساتھ، اس لیے کہ وہ موضع پاک ہیں، اس لیے کہ شان یہ ہے کہ آخری پانی کے ساتھ استنجے کے پانی سے پاک ہو گیا ہے موضع. اور روایت کی گئی ہے حضرت ابو قاسم صفار رحمہ اللہ سے یہ بات کہ فرمایا آپ نے رجل کے بارے میں کہ استنجا کر رہا ہے اور جاری ہو گیا پانی اس کے استنجے کا اس کے دونوں قدموں کے نیچے، اور حال یہ ہے کہ نہیں ہے نا وہ پچھو ججمہ پڑھنا اور حالانکہ وہ متخفف ہے اور اس نے موضع پہنے ہوئے ہیں، انج منع کرنا تان جی. اور حالانکہ نہیں ہے اس کے موضع میں پھٹن، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نماز پڑھے اس موضع کے ساتھ، اس لیے کہ موضع طاہر ہے، اس لیے کہ شان یہ ہے کہ مائع اخیر کے ساتھ استنجے کے پانی سے پاک ہو گیا ہے موضع. وفي الملتقط إن كان خفه منخرقا وأصاب الماء أي ماء الاستنجاء رجله ولفافته رجوت سعة الأمر فيه. بلما كان في قوله وليس بخفيه خرق ہے، اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ اگر ہوا پھٹن تو نہ ہوگا حکم اس طرح. تو فرمایا ہے اور ملتقات میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہو موضع استنجا کرنے والے کا نیچے سے پھٹا ہوا، اونا نہیں جنہ پاک تے مسا نہیں ہو سکتا، اگر ہو موضع منخرق اور پہنچ جائے پانی یعنی استنجے کا پانی اس کے پاؤں کو اور موضع کے لفافے کو، لفافے تو یا مراد ہے اندر والا پاسا، سمجھے یا لفافہ تو ہو لفافت اندرلے والا پاسا کو، لفافہ وہ نہیں مراد نال جوڑ لینا کوئی ہے کہ اصل پاؤں کو پانی پہنچ گیا اور اس کے موضع کے لفافے کو بھی پانی پہنچ گیا. تو ملتقط کے مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ امید کرتا ہوں میں معاملے کی وسعت کی اس میں بائیں طور کے حکم یہ ہے کیڑا وسعت کہ پاؤں اور لفافہ پاک ہو جائیں گے بھی تابع کرتے ہوئے استنجے کی جگہ وہ اس لیے کہ پانی جاری ہوا استنجے کی جگہ سے نیچے پاؤں کی طرف اور موضع کے اندر، پس جب پہنچا ان دونوں کو مائع نجس تو وہ اندر سے نجس ہو گئے، پھر زائل ہوگی نجاست اس کی استنجے کی جگہ کی، حتیٰ کہ پاک ہو گئی استنجے کی جگہ تو پاک ہو گیا پانی اس کا اخیر. پس اسی طرح حکم ما صابہما من الماء شیئا فشیئا الى الماء الاخیر الطاہر. او اے بھئی معاملے کی وسعت ہے کہ چونکہ پانی آ رہا ہے بچ وڑ رہا اگلا نکل رہا وڑ رہا نکل رہا، جس لئے استنجا گاہ پاک ہو گئی ہے نا ان دے تابع کر کے کما گے کہ اندرلا پانی میں 2-3 باری پھیرا کھا کے باہر نکل ہے تے اندروں پاک ہو، اندروں انہاں یہ گل فرمائی ہے. انہاں میں امید کردا ہاں کہ کیے پاک نے تے پیر بھی پاک. یہ ملتقات وچ اے جزی ہے اور ملتقات میں ہے اگر ہو موضع مستنجی کا منخرق اور پہنچ جائے پانی یعنی استنجے کا پانی اس کے پاؤں کو اور اس کے موضع کے لفافے کو، تو امید کرتا ہوں میں
معاملے کے وسعت کی معاملے کی وسعت کی اس میں جی اور ملتقط میں ہے یہ بات کہ اگر وہ مستنجی کا موزہ منخرق اور پہنچ جائے پانی یعنی استنجے کا پانی اس کے پاؤں کو اور موزے کے لفافے کو، امید کرتا ہوں میں معاملے کی وسعت کی اس میں۔ اور ملتقط میں ہے اگر ہو موزہ اس کا مستنجی کا موزہ منخرق اور پہنچا پانی یعنی استنجے کا پانی اس کے پاؤں کو اور موزے کا لفافہ اور موزے کے لفافے کو، تو امید کرتا ہوں میں معاملے کی وسعت کی اس میں۔ باقی وہ بندہ آپ دیکھ لیندے پانی بھی اگا پیچھا پھیل گیا تو نکلیا کوئی نہیں تو پھر زہر لا کے توڑنے پڑے ہیں۔ اے مطلب ہے پہلا مسئلہ تو باز ہے جی الا یرا ان البساط النجس اذا جعل فی ناجاسا کے ناجس نجس تو عین ہونا نجس ان البساط نجس اذا جعل فی نهر وترك فيه يوم وليلة حتى جرى الماء عليه اب اس پر ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ مثال کا مطلب ایک مسئلہ ہے جس مسئلے سے روشنی ڈالنا چاہتے ہیں اس ملتقط والے مسئلے پر۔ وہ یہ ہے کہ بھی کیا نہیں دیکھا گیا طرف اس شے کے کہ تصریح کی گئی اس کے ساتھ فتاوا میں بھی اور اس کے غیر میں بھی۔ وہ یہ ہے کہ بساط بستر کی شے بستر ہاں جی تھلے والا مطلب ہے کہ بھئی اے موٹی شے کو تلائی شلائی مثال تو رہے ایویں قالین شالین جن بھی بستر ہوندے نے تھلے دی بساط سارے نو شامل ہے جڑی بھی تھلے شے بچائی دی آ بھی اندے وچ داخل ہے۔ تو کہ بساط نجس جب ڈالا گیا نہر میں نہر وچ سٹ دیتا اور چھوڑا گیا نہر میں ایک دن اور ایک رات ایک دن اور ایک رات حتیٰ کہ جاری رہا پانی اس پر تو پاک ہو جائے گا بغیر نچوڑنے کے اور بغیر خشک کرنے کے۔ تجفیف خشک کرنا جفا یا جفو تجفف سمجھائیے جفا یا جفف تجفیف خشک کرنا یہ مسئلہ ہے۔ شرح میں یہ ہے علامہ فرماتے ہیں اس کتاب کے نسخوں میں تو اسی طرح یہ ہے یومم و لیلتن بچفی کہتے پیار ہوئے وفی بعض الکتب اور بعض کتابوں میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ اور والذی وہ شے جو فتاوی قاضی خان میں اور خلاصہ اور باقی کتابوں میں وہ یوں ہے کہ وہ تورے کا فی ہے یومن او لیلتن ہے، یومم و لیلتن نہیں ہے بلکہ وہ ہوا صحیح اور صحیح یہی ہے۔ شاید کہ الف جو ہے نا یہ ساکت کر دیا گیا ایسی عبارت سے جنہ بچے یومم و لیلہ ہے نا الف ہونا چاہیے اور اصل ہے یومن او لیلتن بے او ہے لا بالواو گل سمجھیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پس جب چھوڑا گیا وہ بساط ایک دن یا ایک رات نہر میں جاری ہوا پانی اس پر تو پاک ہو جائے گا بغیر چھوڑنے کے اور بغیر خشک کرنے کے۔ کیوں بھائی؟ باوجہ داخل ہونے نجاست کے پانی میں لتخلل النجاست باوجہ تخلل ہونے داخل نجاست کے پانی میں اور زوال نجاست کا پانی کے جریان کے ساتھ بھئی پانی نجاست وچ ہے نا تے پانی وچ وڑدا پے اتو گزردا پے تے نال نجاست بھی نکلدی پئی ہے نا کہ کوئی نہیں تے جس لئے اے 12 گھنٹے پانی وچ پیا رہا تے پانی اگر ٹردا رہا تے اب زن غالب قریب من الیقین ہے کہ وہ نکل گئی ہے۔ کیا ہے؟ نکل گئی۔ یہ تو آگا بساط کے بارے میں کس کے بارے میں؟ باقی یہ نہیں بھئی اور کو طریقہ نہیں اس دے پاک دا یہ تین بھی جلدی نہ ہوئے تو انج بھی چھوٹ دیو پانی گزر گیا تو سویرے کٹ کے لے تو سکنے پا دیو۔ ایک طریقہ اور بھی ہے جڑا نچوڑا نہ جا سکے نا پانی پاؤ انہوں کھڑا کرو اگوں آ رہے ہیں سارے قطرے خشک ہو جان
پھر دوبارہ پانی پاؤ تے پھر سارے قطرے، خشک ہو جانے، پھر تیسری باری پانی پاؤ تے پھر قطرے خشک ہو گئے تے اے شے پاک ہو گئی، پاک ہو گئی ہے، اے شے پاک ہو گئی۔ ایون تلائیاں تے بچے پیشاب کر دیندے نے جی ہیں روشوں وچ، او اے ویک بھئی انہاں کو تسلی ہو جائے بھئی یہ نکل گیا جی تو بھئی وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ ایک طریقہ ہے بھئی ہیں بھئی کارپٹ سارا پلیت ہو گیا تے او جڑا نا چوک کے سٹ دیتا نہر وچ تو پانی گزردا پیا تے ٹھیک ہے بھئی تے کی ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، اے مطلب گل مک گئی۔ مسئلہ دھیان کرو، وہذا کلہ، یہ جو مسئلہ موضع کے بارے میں پڑھا ہے نا یہ کل جب کہ نہ معلوم ہو نجاست کے لیے اثر رنگ سے، بدبو سے، ذائقے سے، وگرنہ پس نہیں پاک ہوگی وہ شے جب تک نہ پہنچے مولوی بلال حد مشقت تک کما تقدم۔ گل سمجھیے، یہ تاں جب کوئی شے نظر نہیں آ رہی، کوئی بدبو وغیرہ نہیں جی ہے تو پھر پوری کوشش کرے تک اور ختم کرے جی، گل سمجھو جی۔ اگوں سمل استضاء ہے نا، یہ سوال کیتا ہے علامہ حلبی علیہ رحمہ، فرمایا کہ بھئی جو مسئلہ ہے ملتقط کا، اس مسئلے پر تنویر پیش کی ہے، اس مسئلے کی ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں جڑتا کہ جڑتا ہے وہ مسئلہ اور طرح دا ہے، اے مسئلہ اور طرح دا ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ بھئی پانی وچ رکھیا ہے جی تے ایتھے اینی دیر پانی وچ رکھیا تسلی ہو گئی ہے، اوتھے وہ جڑا تھلے پانی وڑیا ہے تے منٹ لگا ہے جی، استنجے تو کوئی نہیں پورا ڈرم ڈولیا سے، جڑا بندہ دھیان نال استنجا کردا تھوڑا جہا پانی لاندا ہے جی ہاں تو اون دے نال تسلی نہیں ہو سکتی کہ جڑا اندر پانی وڑ کے موجودہ نکل گیا ہوے گا، لہذا بھی اس مسئلے نال اس تے کوئی تنویر پیش کرنے کو جوڑ نہیں جڑتا پہ، اعتراض کیتا ہے۔ خیر چلو، کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ بساط نجس جب ڈالا گیا نہر میں اور چھوڑا گیا اس میں، اس کے مطابق مانا کرو، ایک دن یا ایک رات تاکہ جاری ہو گیا پانی اس پر تو پاک ہو جائے گا بستر۔ ہے نا پر ٹھیک ہے۔ کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ بستر نجس جب ڈالا گیا نہر میں اور چھوڑا گیا اس میں نہر میں ایک دن یا ایک رات حتیٰ کہ جاری ہو گیا پانی اس پر تو پاک ہو جائے گا بستر۔ کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ بستر نجس جب ڈالا گیا نہر میں اور چھوڑا گیا نہر میں ایک دن یا ایک رات حتیٰ کہ جاری ہو گیا پانی اس پر تو پاک ہو جائے گا بستر۔ وَلَوْ كَانَ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ رَطْبَةٌ وَأَخَذَ عُرْوَةَ الْقُمْقُمَةِ جی كُلَّمَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثًا طَهُرَتِ الْيَدُ وَطَهُرَتِ الْعُرْوَةُ۔ اور اگر ہو مولوی زبیر کے ہاتھ پر نجاست تر اور پکڑا اس نے ہاتھ اسی ہاتھ کے ساتھ کمکما کی دستی، کمکما جڑا لوٹا بنیا نحاس تانبے دا، کہ بطور مثال مطلب ہے بھی ہاتھ نال نجاست لگی تے او لوٹے دی دستی نہیں دی پچھوں پکڑن والی پے سن، دستی انہیں پکڑ لی اسے ہاتھ نال، اسے جس نال کی لگی سی نجاست تر۔ اب اس نے کیا کیا، اسی ہاتھ کے ساتھ لوٹا آگے الٹانا ہے نا، دوسرے ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر وہ پانی لے کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر ہاتھ رکھا، پھر دھویا، پھر رکھا، پھر دھویا۔ اس طرح جب اس نے 3 مرتبہ کیا نا جی تو ہاتھ بھی پاک ہو گیا، وہ ہتھی بھی پاک ہو گئی، ہتھی بھی پاک ہو گئی، لیکن وہ شرط نال ہے کہ کچھ نظر نہ آندی ہوگی، کوئی شے جے نظر آندی پھر تو دھونا ضروری ہے جی، گل سمجھی جی، اے مطلب یہ ہتھی کیوں پاک ہوگی، اس کی دستی تابع کرتے ہوئے ہاتھ کے، چونکہ ہاتھ 3 مرتبہ دھونے سے کیا ہو جاتا ہے تو لہذا وہ بھی پاک ہو گئی۔
علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو فرمایا نا کہ بلو کانا علی یادہی نجاست راتبۃ، یہ تقیید بالراتبہ اعتراضی نہیں ہے. اگر نجاست مولوی زبیر کے ہاتھ پر خشک ہو تو تب بھی یہی مسئلہ ہے، کیونکہ پس تار ہو جائے گی دھونے کے ساتھ، پس حکم ایک ہی ہے. وَهُوَ أَنَّهُ مَتَى حُكِمَ بِطَهَارَةِ الْحَتِّ يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الْحَتِّ. گل سمجھیا؟ تے بل کلو مقید بما اذا لم يبقى اثر غیر شاق، یہ تب ہے کہ اس پر ایسا اثر نہ ہو جس کا اتارنا مشکل نہیں ہے، وگرنہ فلو زالت الرائحۃ من الید مثلا ولم تزل من العربۃ لا يحکم بطہارتها لطہارت الید. گل سمجھیا کہ ہاتھ نال تو بدبو ختم ہو گئی لیکن ہتھی کولوں آ رہی ہے تے وہ پاک نہیں ہوئی جی. مطلب ہے کہ بدبو رنگ وغیرہ نہ ہوئے تے پھر 3 باری ہاتھ رکھیا سو تے وہ پاک ہو گیا، او پاک ہو گیا. اے مطلب اور اگر ہو اس کے ہاتھ پر نجاست تار، یہ بے قید اتفاقی ہے، اتفاقی ہے. اور پکڑا اسی ہاتھ کے ساتھ کمکما کے عروا کو، عروا جڑی ہتھی ہوندی شے پکڑنے والی، سمجھ آئی آ؟ پر پاک دا بالعربۃ الوثقی آندا ہے کہ نہیں بھئی مضبوطی نال پکڑو جی بھئی تاکہ چھٹے نہ جی. کیا بات ہے جی، جی واہ واہ واہ. جب اللہ اس نے پانی اپنے ہاتھ پر، بس یہ تھی نا، بس دھویا اس نے اپنے ہاتھ کو، اللہ تھی وہ ہاتھ کے پکڑا ہے اس نے اس ہاتھ کے ساتھ عروا کو 3 مرتبہ، یعنی ہاتھ دھویا 3 مرتبہ تے 3 باری دستی پکڑ کے پانی میں تو پانا سن تجھے ہاتھ سے تو پاک ہو جائے گا ہاتھ، اور پاک ہو جائے گا وہ دستی. تب ان لیلیادے، چلو جی. اور اگر ہو اس کے ہاتھ پر نجاست تر اور پکڑا اس ہاتھ کے ساتھ کمکما کی عروا کو، اور پس جب ڈالا اس نے پانی کو اپنے ہاتھ پر، پس دھویا اس نے اپنے ہاتھ کو، وہ ہاتھ کے پکڑا اس نے اس ہاتھ کے ساتھ عروا کو 3 مرتبہ، تو پاک ہو جائے گا ہاتھ اور پاک ہو جائے گی وہ ہتھی. طبعا اور اگر ہو اس کے ہاتھ پر نجاست تر اور لیا اسی ہاتھ کے ساتھ کمکما کے عروا کو، جب ڈالا اس نے پانی اپنے ہاتھ کلما جب ڈالا اس نے پانی اپنے ہاتھ پر، پس جب دھویا اس نے اپنے ہاتھ کو، وہ ہاتھ کے لیا ہے اس ہاتھ کے ساتھ عروا کو 3 مرتبہ، تو پاک ہو جائے گا ہاتھ اور پاک ہو جائے گا عروا تابع کرتے ہوئے ہاتھ کے. چلو جی. الحسیر من القصب اذا اصابته نجاست فجفت يدلق ثم يغسل 3 اگے وین کانت وان كانت النجاست رطبۃ يغسل 3. اے آ گئیاں چٹائیاں، کہ آ گئیاں چٹائی مختلف ہوندی، ساڈے کول او جی کوئی نہیں ہیگی. ایک تو ہوندے نا جڑے اے کوندر جنوں آندے ہو، اسی پنجاب وچ ڈب بنے ہیں جی، تسی کوندر آندے ہو، او جو کوندر جاندا ڈب جی صف بن ایک صف بندی ہے کھجور دے پتریاں دی جی، پتہ ہے نا. تے ایک اس لئیے دے علاقے چ نا او میں ڈٹھا ہن پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کھجور دے پتریاں دی نا پہلے او ایک ایڈی کو چوڑی بناندے نے پٹی جی، پٹی بنا کے تے پھر اس نوں گول دارے وچ ایک ٹیل بناندے نے جی، ٹیل بنا کے تے دوجے نال پھر وچ دھاگے نال سیندے نے جی. کہ ٹھیک ہو جی ہے اس علاقے دا زبردست قسم دا قالین ہوندا ہے جناب. کیا بات ہے جی. او بھی چٹائی ہے، وہ بھی چٹائی ہے. اے جڑی کوندر دی بنی اے بھی چٹائی ہے، جڑی اے بنی نس دی کھجور دی اے بھی چٹائی ہے. اے وچ لفظ آ رہا ہے کس دا؟ قصب دا. کس دا؟ قصب. قصب آیا نا جی. قصب اصل چاہتے نے ہر او تیلا جن دے وچ تھوڑے وقفے تو بعد گنڈ ہوئے، پھر اتا پھر گنڈ. اے اندیاں بہت ساری قسم نے. گنا بھی اے اندے وچ آوندا ہے جی. ایک نڑ ہوندا جے دے اوکے نڑیاں بندیاں نے،
وہ بھی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਤੀਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਿੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਕੱਠਾ ਜੀ, ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਏਗੀ। اچھا جی مسئلہ مسئلہ یہ ہے چٹائی ہے قصب سے، چٹائی ہے قصب سے، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕਾ ਸ਼ਿੱਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵੱਖਰਾ ਨਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਚੜੀ ਸਕਦਾ ਜੀ। چٹائی قصب سے جب پہنچے اس کو نجاست، پس نجاست خشک ہو گئی، نجاست خشک ہو گئی، یدلا کو وہ نجاست ملی جائے، کیا کی جائے ملی جائے۔ وہ ملنا کیویں اتوں نوں رگڑنا کسی شے نال، کپڑے نال، چھری نال، ہاتھ نال کھرچنا نہ تے کپڑے نال تھوڑی ملیندی ہے جی، کانے کیویں ملیندے نے جس طرح جی، سمجھی گل؟ حتیٰ کہ تنحت النجاسۃ، حتیٰ کہ علیحدہ ہو جائے، تنحا علیحدہ کرنا، حتیٰ کہ علیحدہ ہو جائے نجاست۔ یہ سکی نو پہلے ایویں کرنا ہے، اتوں پور پار کے لانا ہے، پھر کی کرنا ہے؟ پھر دھویا جائے 3 مرتبہ مسلسل کی، ایک اگلے پاسے قید کا فائدہ ہونا ہے، دھویا جائے 3 مرتبہ مسلسل بغیر احتیاجی کے طرف خشک کرنے کے۔ گل سمجھی جی، یہاں کچھ خشک کرنے والی شرط نہیں ہے جی، اگر نجاست خشک ہے تو انہوں تو رگڑ کے لا دیو، پھر 3 باری پانی پا دیو تو شے پاک۔ اس لیے کہ جب جو خشک نجاست ہے نہ لینا ہو، اس لیے کہ یہ جو کانے ہیں اے مختلف قسمہ دے، تو بغیر احتیاجی کے خشک کرنے کے وجہ یہ ہے کہ یہ جو کانے ہیں اور مختلف قسم کے جڑے بھی ہیں نا، یہ جو قصب ہے، قصب یہ سخت ہے، پتہ جی نا، اندر تو چھل ہوندی ہے کہ کوئی نہیں وہ اندر نہیں شے جان دیں، اے جڑا کانا ہے موٹا وہ جڑا پیا ہے اون دے اوتے وینج دی چھل لگی ہوندی، وچ نہیں شے وڑدی کہ وڑدی ہے، لہذا لا یتشرب النجاست، اس نے نجاست کا تشرب نہیں کیا کہ کیا ہے اتنے لگی سے رگڑ کے لا دیتی ہے، اتو 3 باری پانی پایا تسلی ہو گئی جی۔ بلکہ اگر فرض کیا جائے کہ نجاست پہنچی، یعنی اگر یہ جزی بنائی جائے کہ نجاست پہنچی وجہ القصب، کانے کے اوپر، مطلب چھل ات لگی، اور نہیں تجاوز کیا اس نے الا ظاہر ہی، اس کے پشت کی جانب، سمجھ آئی ہے؟ مطلب ہے چٹائی ہے نا تھلے بچھی کانیاں دی، اتنے نجاست لگی سک گئی تو یہ تسلی بھی تھلے نہیں گئی، گل سمجھیے؟ بلا تخللت ہو تو تھلے وہ داخل نہیں ہوئی، تو اب یت ہورود پاک ہو جائے گی وہ چٹائی صرف پونجنے کے ساتھ، اتوں گندگی پونج دیو تو وہ چٹائی پاک لے سقالت ہی، بوجہ اس کے صاف ہونے کے جی، جیسا کہ چھری مسئلہ پیچھے گزر گیا ہے کہ چھری کیا ہوندی تو صاف کرو تے پاک ہو جائے، کون دے وچ تشرب کو نہیں جی، یہ چھری جڑی بوٹے نہیں بنے ہوتے تے جن تو لکھیا ہے نا جی وزیر آباد، ان دے وچ گندگی بڑھ جاندی ہے، وہ پھر دھونی پوندی ہے جی، سمجھ آئیے؟ ذکر کیا اس مسئلے کو ابن حمام رحمہ اللہ نے شرح ہدایہ میں، یہ پہلا مسئلہ آ گیا، سمجھی گل؟ دوجا مسئلہ، اور اگر ہو نجاست تار کتنے لگی تو دھویا جائے 3 مرتبہ، اور نہیں احتیاجی کسی اور شے کی طرف ملنے وغیرہ سے، حل سمجھیے؟ 3 مرتبہ دھو دیو، یہ جب کہ ہو چٹائی قصب سے، اور وہ جو اس کے مشابہ ہے سختی میں، جیسا کہ چٹائی جس کا نام رکھتے ہیں سامان، یہ اس علاقے کو نہیں گیا ہے، مطلب ہے کہ کانیاں دی جڑی بھی کوئی شے بنی ہے نا، انہوں جل تار ہوئے 3 باری دھو دیو، خشک ہوئے تو رگڑ کے پھر 3 باری دھو دیو تو کی ہو گیا؟ پاک ہو گئی، کیونکہ اندر بچ کو نہیں شے بڑی، اے مطلب ہے چٹائی قصب سے جب لگی اس کو نجاست پس خشک ہو گئی تو ملا جائے حتیٰ کہ علیحدہ ہو جائے نجاست، پھر دھویا جائے 3 مرتبہ پے در پے، تو کیا حکم ہے؟ اور اگر ہو نجاست تار تو دھویا جائے 3 مرتبہ،
تو کسی اور شے کی احتیاجی نہیں ہے. ہاں جی. چٹائی کسب سے جب پہنچی اس کو نجاست بس خشک ہو گئی تو ملا جائے پھر دھویا جائے 3 مرتبہ پے در پے، اور اگر ہو نجاست تر تو دھویا جائے 3 مرتبہ. چٹائی کسب سے جب پہنچے اس کو نجاست پس خشک ہو گئی تو ملا جائے پھر دھویا جائے اس کو 3 مرتبہ پے در پے، اور اگر ہو نجاست تر تو دھویا جائے 3 مرتبہ. وَإِنْ كَانَ الْحَصِيرُ مِنْ بَرْدِهٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يُغْسَلُ ثَلَاثًا وَيُجَوَّفُ فِي كُلِّ اور مرة فیو 2 باری یار ایک دعا پڑھنا مرن فیو دے جفاف في كل مرة فإنه يطهر عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. اور اگر ہو چٹائی بردی سے، پردے دا مطلب جو کوندر دی تے اے کھجور دے جڑے پترے نے انہاں دی سمجھائیے اے چٹائی پہ. او یا تے ہن نکلا گند بلا اے تو اصل کو نہیں سنا جس بزرگاں کتاباں لکھیاں تے کپڑے چاوندیاں نے جی سمجھا دی پئی اے کہ شے دی کوندر تے اے جڑے کھجور دے پترے نے ہیں یا اس قسم دے اور کوئی پتھر ہون کسی چیز دے جن بن سکتی ہوے جی. اور وہ جو مشابہ ہے اس کے قسم فی التخلخل والرخاوت، تخلخل میں اور رخاوت میں اے جڑے کوندرے نرم ہوندے وچوں تے کوئی نہیں تھلے ڈاؤ تے او وچوں چر جاندی پتے ہوندے تو اون دے وچ گندگی وڑ سکدی ہے جی. گل سمجھی جی اے مطلب ہے جی. خاص کر کے جتوں انہوں تو سائڈاں تو موڑ کے پیچھے پنیا ہوندا ہے اون دے وچ جڑیاں کھڈاں بنائیاں ہوندیاں نے بھی او گندگی نکلن دا کوئی تصور نہیں ہوندا جی وچ پے گئی کہ جو اس کے مشابہ ہے تخلخل میں اور نرمی میں اس حیثیت کے ساتھ کہ نجاست کا تشرب کرتی ہے جیسا کہ کپڑا تشرب کرتا ہے ان دے وچ وڑ پیندی جی. ہن اگر اس کوندر والی صف تے اوتے کسے بندے پیشاب چا کیتا گھر مصلی سو ہیں اس اوتے کیتا اے جڑا کھجور دے نا کھجور دے ان دے وچ نہیں وڑدی شے کیونکہ پترا ہے مضبوط جا تے جڑی کوندر ان دے وچ شے وڑ سکدی ہے جی. تو اس کا حکم کیا ہے؟ دھویا جائے 3 مرتبہ اور خشک کیا جائے ہر مرتبہ میں. ہن خشک دا کی مطلب ہے؟ خشک دا مطلب ہے کہ انہوں کھڑیا کرو بائیں طور کے چھوڑا جائے حتیٰ کہ ختم ہو جائے قطرے گرنے اس سے. خشک دا اے مطلب ہے انہوں کی کرو کھڑا کر کے قطرے ہوندے ختم ہو جاندے اے خشکی ہے. یہ کہنا بھی دھوپ چ بالکل سکے وہ نہیں مراد اس پھر 24 گھنٹے لگ جانے نے سردیاں تے پاویں 3 مہینے لگ جانے اج کل دا موسم ہوے تے جی سمجھیے کی ہو جان قطرے ختم ہو جاندے ایک باری سکن ہو گئے پھر پانی پاؤ پھر کھڑا کر دیو تو پھر قطرے گرنے ختم ہو گئے. اس لیے 3 باری ایویں کر دیو گے تے بس یہ پاک ہو جائے گا. وہ پڑھی بات کو نہیں پڑھی فَإِنَّهُ يَطْهُرُ عِندَ أَبِي يُوسُف پڑھی نا. تو یہ چٹائی پاک ہو جائے گی عند ابی یوسف رحمہ اللہ. پلے پئی بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ وہ شے جو نچڑ نہیں سکتی وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی تطہیر کا یہی طریقہ ہے اور ممکن اسی طرح ہے کہ اس کے 3 مرتبہ قطرے خشک کیے جائیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے. چل سمجھیے. اور فتویٰ اسی پر ہے. فتویٰ اسی پر ہے. مطلب ہے بھی اے صفا شفا پلیت ہونے تو پاک ہو سکتی ہے. پاک مقصد اے بیٹی خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے کیونکہ آپ فرما فَإِنَّهُ يَقُولُ تقول لکھے ہے نا کہ تقول ہونا چاہیے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شے جو نکالی گئی ہے واسطے نجاست کے وہ شے جو نکالی جاتی ہے واسطے نجاست کے ماز وہ نچوڑنا ہے یا وہ شے جو نکالنے والی ہے نجاست کو وہ تو نچوڑنا ہوتا ہے. لہذا پس وہ شے جو نچڑ نہیں سکتی نہیں نکلے گی اس سے جمی اجزاء نجاست کے پس وہ پاک بھی نہیں ہو سکتی. تو مطلب آپ کے نزدیک جنی چٹائی خراب ہو گئی ہے نا پھر وہ پاک نہیں ہو سکتی. کتنا نزدیک محمد علیہ رحمت قلنا یہ جواب ہے شیخین کی طرف سے. ہم کہتے ہیں بلکہ تجفیف قطرے خشک کرنے بھی مؤثر ہے نجاست کے نکالنے میں. گل سمجھیا جی میں نچوڑنا نجاست کڈنے میں مؤثر ہے نا ایویں قطرے خشک کرنے بھی اجازت دے کرنے میں مؤثر ہے. کیویں کیونکہ نکل جائیں گے پانی کے قطرات کے ساتھ بعد ما تخللت وامتزجت بہی. گل سمجھیے کہ
پانی جب گزرے گا 3 مرتبہ تو آہستہ آہستہ وہ گندگی کے قطرے سارے اس کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے، اور وہ جو باقی ہے تری سے بعد قطروں کے وہ معاف ہے، جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے۔ سمجھائیے کیڑا کہ جس لے نچوڑ دے یہ کپڑا پہلی باری جیڑی پیچھے تری بچتی تیسری بار تو بعد وہ معاف ہے کہ کوئی نہیں؟ جو تیسری بار تو بعد بھی تری نو نپاک کہو تو پھر تو کپڑا ہو ہی نہیں سکتا جی، اے مطلب ہے جی۔ تے اے بھی جلے چٹائی کھڑی کیتی ہے تے پیچھے وچ تری رہ گئی ہے نا، پانی تو نکل گیا ہے، تو لہذا جس طرح نچوڑنے نال گندگی نکل سکتی ایویں قطرے کڈنے نال بھی نکل سکتی جی۔ گل سمجھیے؟ کما مرہ، مگر یہ کہ تقاطر منقطع ہوتا ہے نچوڑنے کے ساتھ اس میں جو نچوڑا جاتا ہے، اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس کے غیر میں، یعنی تجھے نو کھڑا کر دئیے تو کچھ دیر لگے گی قطرے ڈگن تے، زہر اخر کو چھٹ لگنا نا جتنے بھی انہیں مک جانے نا جی، تو لہذا بھی دونوں میں فاستوا یا پس دونوں برابر ہو گئے، پس ضروری ہے عصر کے زوال سے جس طرح کہ گزر گیا کئی بار۔ پلے پئی چلو جی۔ اور اگر ہو چٹائی بردی سے اور اس سے جو مشابہ ہے اس کے تخلخل اور نرمی میں، گل سمجھیے جی، الاخری تو کیا ہے؟ دھویا جائے 3 مرتبہ اور خشک کیا جائے ہر مرتبہ میں، بس بے شک وہ چٹائی پاک ہو جائے گی عند بھی یوسف خلاف محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ چلو چلو شاباش۔ اور اگر ہو چٹائی بردی سے اور ہو جو مشابہ ہے اس کے تخلخل میں اور رخاوت میں تو دھویا جائے 3 مرتبہ اور خشک کیا جائے ہر مرتبہ میں، شاباش۔ بس بے شک وہ چٹائی پاک ہو جائے گی عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، خلاف ہے محمد رحمہ اللہ، واسطے امام محمد واسطے رحمہ امام محمد۔ اور اگر وہ چٹائی بردی سے اور وہ جو مشابہ ہے اس کے تخلخل میں اور رخاوت میں تو دھویا جائے 3 مرتبہ اور خشک کیا جائے ہر مرتبہ میں، بس یہ چٹائی پاک ہو جائے گی عند ابی یوسف رحمہ اللہ، خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے۔ وعلى هذا قال في النوازل اذا اصابت الخزف او الآجرة نجاسة ان كان ذلك خزف بالآجر قديما اي مستعملا يطهر بالغسل ثلاثا سواء جفف او لم يجفف۔ شاباش۔ مسئلہ جی وعلی ھذا، اور اسی پر فرمایا ہے نوازل میں، کیا یعنی اس سے پہلے کلیہ کے مطابق جب پہنچی ٹھیکری کو، ٹھیکری تو مراد ہے مٹی دا پانڈا جڑا ہوندا ہے، اے مٹی دا، یہ خزف ہے جی، اے مٹی دا پیالہ بنیا ہے، کولی بنی ہے، مٹی دے پانڈے کوئی بھی، ویسے ٹھیکریاں باہر پیاں پلیت نہ سن کی کرنا ہے جی، ٹوٹے پانڈے نے کیا کرنا ہے، سمجھائی؟ تو مراد ہے مٹی دا پانڈا، مٹی دا برتن، تو ماں ٹھیکری کر دیجیے۔ جب پہنچی مٹی کے برتن کو یا اینٹ کو، اٹ کیڑی اٹ؟ جیڑی فرش تے نہیں لگی، جیڑا فرش لگا وہ تو دھونا ہے، جیڑی اٹاں وہ مٹی دے حکم وچ نے، مٹی دا حکم کی کوئی پیشاب کرے سک جائے تو کیا ہو جاتا ہے، تے جے اتنے کوئی نجاست لگی تو انہوں تو روڑ دے تو پاک ہو گیا، اتنے کوئی 3 بار یا کوئی شرط نہیں ہوتا جی۔ اٹے جیڑی ویسے پئی ہے، جیڑی ویسے پائی جی میں ٹائلاں کوئی بھی چیزاں ہو گئی ہیں اٹ دے حکم نے ساریاں جی، جی ٹائل ہے نا اے لگی ہے، اے لگی ہے، ان دے اس پاسے تو مسام کوئی نہیں، دوجے پاسے مسام نے، پتہ جی کیونکہ ان پانی چ بھیویں دا تاں مسالے نو جذب کر دی، ایک پاسے مسام نہیں ایک پاسے مسام ہے جی، اس پاسے تشرب کوئی نہیں، پرلے پاسے تشرب ہے اس دا جی۔ اچھا جی، یہ ساری داخل جی ساری اج کل دی ٹائلاں شیلاں جو بھی ہیں جی۔ تو جب اور نوازل میں فرمایا ہے، نوازل میں جب پہنچے مٹی کے برتن کو یا اینٹ کو جو مفروش نہیں، کیا پہنچی؟ نجاست، کیا پہنچی؟ نجاست۔ اگر ہے وہ مٹی کا برتن یا وہ اینٹ
قدیم، قدیم بمانا مستعمل، کہ کافی عرصہ ہو گیا استعمال ہوندا ہے، استعمال ہوندا ہے جی، اے مطلب اٹاں بھی لوڑ ہوندیاں نے گھر چ بطورے بھئی او بنڈے دی تھاں تے عورتاں رکھ کے بہندیاں نے، مثال طور تسی بہ جاندے ہو جو اونج رکھی گھر جی، یا کس وقت کو کپڑے برتن دھونے تے بہ گیا جی، تے استعمال واسطے شے ہوندی ہے نا جی، اے مطلب کہ اگر مستعمل ہے تو اب اس کو اگر نجاست لگ گئی ہے تو کیا طریقہ ہے؟ پاک ہو جائے گا وہ مٹی کا برتن، وہ اینٹ دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ، برابر ہے کہ خشک کیا جائے یا خشک نہ کیا جائے، خشک کیا جائے نہ کیا جائے، گل سمجھی کہ نہیں؟ جدو 3 باری دھویا تو پاک ہو، اس لیے کہ نجاست اس کے ظاہر پر ہے، نجاست اس کے ظاہر پر ہے، وہ یہ کہ استعمال ہو کے اندر مسام ختم ہو چکے ہوندے نے، اے مقصد ہے جی، سمجھ آئی ہے؟ مٹی دا بھانڈا اتوں انج صاف ہوندا، وہ کلی شلی لگی ہوندی تے وچوں اونوں رگڑ رگڑ کے صاف کر دے، طالب علماں دے برتن تو سوا کیونکہ انہاں دے مسام موجود ہونے نے، اس واسطے کہ یہ دھونے نہیں ہیں جی، اے میرا مطلب۔ تو کیا حکم ہے کہ پاک ہو جائے گا دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ، برابر ہے کہ خشک کیا جائے یا خشک نہ کیا، کچھ ہوا قطرے ختم کرنے، سمجھ آئیے؟ ایکو باری 3 باری دھو دیو تو کی ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے، وجہ یہ ہے کہ نجاست اس کے ظاہر پر ہے، پس یہ مٹی کا برتن استعمال شدہ اور یہ اینٹ استعمال شدہ یہ مثل بدن کی ہو گئی ہے، مثل بدن کے ہو، تو بدن میں کیا ہے؟ بدن میں اکتفا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ تکرار غسل کے ساتھ، بس جتنے بھی گند لگ جائے لت تے باہ تے ہاتھ تے کسی تھان تے کی کریدا ہے 3 باری دھوئیدا ہے، تو بس پاک ہو گئے۔ ما زوال العصر، سمجھ آئی یا بھئی عصر زائل ہو گیا تو شے پاک ہو گئے، بغیر شرط نچوڑنے کے، اور یا وہ جو قائم مقام ہے نچوڑنے کے، وہ کیا ہوتا ہے؟ 3 مرتبہ قطرے خشک کرنے، یہ نچوڑنے کا قائم مقام ہے۔ تو بدن میں جس طرح یہ شرط نہیں ہے کہ ایک باری دھو کے سارے قطرے مکاؤ تا دوبارہ تو وہ ایک باری دھوتی ہو تو پاک ہو گئے۔ مولوی شفیق مسئلہ پہ پوچھتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے چپ کر گیا ہے، آندا استاد جی ٹوٹی کھولی ہے، مسئلہ سمجھا جی، تے پانی اتوں پئی جا رہا ہے، 3 بار کیویں شمار کر لیا نے؟ ایک تے نے بک بھریا تو کنج کر لیا، پھر بک بھریا پھر تو کنج کر لیا، پھر انج کیتا تے ساری ٹوٹی تھلے 3 باری پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مطلب مسئلہ ضروری ہے نا، وہ اے ویکھ کہ بھی جہاں پانی پہلی باری پیا نکل گیا، پھر دوجی باری نکل گیا، تیجی باری کہ تینوں تسلی ہوگی کہ پانی 3 باری میرے مردیاں اتوں نکل گئے تو پاک ہو گئے۔ سمجھی جی؟ یہ نہیں مطلب ہوتا کہ وکھرا وکھرا کر کے جی، سنتے پے ہو؟ اتوں کو بندہ پانی پا رہا ہے یا ٹوٹی جی میں کھلی اتوں پہ رہے نا، تو تسی تھلے شاید دھوتی ہے تو تمہیں تسلی ہوئی ہے بھی پانی 3 دفعہ گزر گیا، 3 دفعہ گزر گئے تے اے مطلب اے تسی ذکر کی ہوئے قدیمن، کیا مانا؟ مستعمل ہو، و ان کان حدیثن، سمجھ آئی؟ اور اگر وہ نئی اینٹ ہے یا وہ نیا برتن ہے مٹی کا، حدیثن غیر مستعمل، اس حیثیت کے ساتھ کہ تشرب کرتا ہے نجاست کو، اس کے ساتھ بھی تشرب کرتا ہے نجاست، تو بس ضروری ہے یہ کہ اب دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ خشک کیا جائے ہر مرتبہ حتیٰ کہ قطرے ختم ہو جائیں، لیکن اے او جانب ہے جیڑی جانب تشرب کر دی ہے، اے تسی ٹائل دے اس پاسے گندگی لگی تو تو صاف کرو گے، چھری والی مثال ہے، سنتے پے ہو؟ دوجے پاسے لگی ہے تو پھر تشرب ہوا ہے، اے مقصد۔ فرمایا شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے مناسب یہ ہے کہ پرانے ہونے کی قید اس کے ساتھ ہو جب کہ نجس ہو اور وہ تر ہو، بہرحال اگر چھوڑا جائے بعد استعمال کے حتیٰ کہ خشک ہو جائے پس وہ نئے کی مثل ہے، اس لیے کہ مشاہدہ ہے جذب کرنا اس کا یعنی رطوبت کا حتیٰ کہ پاک ہو جائے گی اس کے ظاہر سے۔ گل سمجھیے؟ وہ علامہ پہ فرماندے نے کہ یہ جو نئے پرانے کا فرق ہے نا، اس میں یہ ہے کہ جب نجاست تر ہو نا تو پھر پرانے پر اگر 3 مرتبہ دھو دیں تو ختم ہو جائے گی، نئے پر جو ہے نا وہ 3 مرتبہ، لیکن اگر پرانے پر بھی نجاست چھوڑ دی جائے وہ خشک ہو جائے تو اس میں بھی تشرب ہو جاتا ہے، اس میں بھی تشرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب کہ پچھلے کی گل نہیں، ظاہر لیکن کہ مسام تو ہے نا جی، مطلب اگر خشک ہو گئے تو پھر انہوں بھی 3 باری انج دھوو کہ کی ہوگئے قطرے خشک ہونا، جی میں نویں نو اگر گندگی ہوئے تو کی کرنا ہے؟ 3 باری دھونا ہے، قطرے بھی نہ ہر باری خشک کر کے 3 باری انج دھونا ہے، تو جب پرانا ہوگا تو گندگی خشک ہو گئی ہے تو انہوں بھی انج دھونا ہے جی،
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰਰੁਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰਰੁਬ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਛੁਰੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆ ਬਰਤਨ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਮਝ ਆਈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੂਟੇ ਛੂਟੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਝ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ, ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਧੋਤਾ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ, ਉਵੇਂ ਨਿਚੋੜਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਤਰੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸ਼ਰਰੁਬ ਨੇ। ਕਤਰੇ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਤਸ਼ਰਰੁਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਤਰੇ خشک کرنے کا مطلب تھا. اور اسی پر یہ ہے نا فرمایا ہے نوازل میں جب پہنچی مٹی کے برتن کو یا اینٹ کو نجاست اگر ہو وہ خزف یا آجر قدیم یعنی مستعمل پاک ہو جائے گی. اور وہ خزف اور آجر دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ برابر ہے کہ خشک کیا جائے یا خشک نہ کیا جائے. شاباش شاباش شاباش. اور اسی پر فرمایا ہے نوازل میں کہ جب پہنچے خزف کو اور یا اینٹ کو نجاست اگر ہے وہ خزف یا اینٹ قدیم یعنی مستعمل تو پاک ہو جائے گی دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ برابر ہے کہ خشک کیا جائے یا نہ کیا جائے. اگو شرح بچوین کانا حدیثن ہے غیر مستعمل تو پھر وہاں بھی اس کو ہر مرتبہ قطرے خشک کرنے بھی ضروری ہے. شاباش جی. اور اسی پر فرمایا ہے نوازل میں جب پہنچے خزف کو یا آجر کو نجاست اگر ہو وہ خزف یا آجر قدیم یعنی مستعمل تو پاک ہو جائے گی دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ برابر ہے کہ خشک کیا جائے یا نہ خشک کیا جائے.